میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اور ریکارڈ ہوئی ہے، قبر رسول سے جا کر شفاعت مانگنا، جو واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں. 1 گھنٹہ میں نے لگایا اس پہ ان کی تسلی کروائی کہ خدا کے لیے یار یہ معاملات اس طرح نہیں ہیں، تم لوگ کس طریقے سے جعلی روایتوں کے اوپر چلتے ہو. حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دے دیا کہ آپ وسیلہ شخصی یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے اس کی زندگی میں جا کے آپ دعا کروائیں. اس کی اصل تو قرآن میں موجود ہے. قرآن میں کئی جگہ حضور کو کہا گیا اپنے صحابہ کے لیے دعا کریں. سورہ توبہ میں آیا نبی آپ کی دعا ان کے دلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے. ظاہر ہے آپ کسی شخص کے لیے اللہ کے نبی دعا کریں، اس کو اس سے بڑا اور نفع کیا پہنچ سکتا ہے. تو حضور کی دعاؤں کا حصہ آج بھی ہمیں مل رہا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آنے والی امتیوں کے لیے دعائیں کی ہیں. لیکن آج تو کوئی نہیں کر سکتا. صحیح بخاری میں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، عبداللہ بن عتیق. نبی علیہ السلام نے ان کی ٹانگ سیدھی کر کے مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ جڑ گئی، اور وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی پنڈلی کی ہڈی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو آرتھوپیڈک کے پاس اسے لے کے جائیں گے، قبر رسول پہ تو نہیں لے کے جائیں گے. نہ صحابہ کرام قبر رسول پہ لے کے جاتے تھے. اور میں نے اس پہ ان کو کہا کہ یار اگر آپ لوگ اتنے بڑے عاشق رسول ہو تو ٹھیک ہے، اپنی پنڈلی کی قربانی کرو اور پورے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کو نہ صرف اپنے فرقے کا کر لو بلکہ کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے. روزہ رشید تک آپ کا ویزا ہم لگوا دیتے ہیں. تو ان کو سمجھ آ جائے گی حضور کی زندگی کے معاملات ڈیفرنٹ تھے، بعد کے ڈیفرنٹ ہے. آپ سے دعا کروانا وسیلہ شخصی ہے. یہ تو یعنی صحابہ کرام کا اس کی اصل قرآن میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعائیں. پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اپنے باپ سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو دعا کروانا وسیلہ شخصی ہے. یہ وہ وسیلہ ہے جو اصل وسیلہ ہے. تو ٹوٹل 5 وسیلے ہیں، ان میں سے پہلا وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو آپ کے سامنے موجود ہے جا کے دعا کروانا. مسئلہ 43 میں نے ڈیٹیل سے اس کے دلائل. دوسرا وسیلہ ہے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو واسطہ پیش کرنا، جو قرآن میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. بخاری مسلم میں 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور آگے پتھر آ گیا. تینوں نے اپنے ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا اس کے وسیلے سے اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پتھر کھسکا اور وہ آزاد ہو گیا. یہ دوسرا وسیلہ ہے اپنے نیک اعمال کا جو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کیے. آپ اللہ کے حضور پیش کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی پرابلمس کو سالو کریں. تیسرا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے، جو قرآن میں آیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہے سارے اچھے نام، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو. جو ہم کہتے ہیں نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء قرآن میں ہے اس کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اے اللہ ابراہیم اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں بھی اپنے 2 بیٹے حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ہر طرح کے شیاطین کے اگینسٹ، ہر طرح کی نظر لگانے والی چیزوں کے اگینسٹ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں. بسم اللہ الذی لا یضر، میں اس اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سارے اللہ کے کلمات. یہ تیسرا وسیلہ ہے. اور چوتھا وسیلہ ہے نبی علیہ السلام کے مبارک تبرکات سے فیض حاصل کرنا، جو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت اسماء نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ کسروانی طیالسی نکالا اور کہا یہ حضور پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. حضور کی وفات کے بعد بھی اس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ سے شفا حاصل کرنے کا. لیکن یہ جعلی نہ ہو بنے ہوئے تبرکات، اصلی. صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری ماں کے پاس حضور کی داڑھی اور سر کے چند بال تھے، ایک انہوں نے برتن کے اندر رکھے ہوئے تھے. جب کوئی محلے میں بیمار ہوتا تھا وہ پانی کا پیالہ بیچتا تھا، ام سلمہ اس میں ڈبوتی تھیں اور مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی. یہ چوتھا وسیلہ ہے جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یہ تو آج کل تو اس وسیلے کا رسک نہیں لیا جا سکتا، لوگ آپ کو خام خواہ کی چیزیں ہی بتائیں گے اس میں. اور 5واں وسیلہ یہ ہے کہ آپ اچھا یہ جو آپ کی مزارات کے اوپر دیکھیں نا
انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، پاؤں کے نشان لکڑی میں خود کسی سے کھدوا کے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور حضور کے ان چیزوں سے وسیلہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ نہیں۔ پانچواں وسیلہ ہے ایک جنت میں مقام ہے وسیلہ، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کا ایک مقام ہے الوسیلہ، جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں۔ اچھا، جنت میں حضور کا پڑوس تو مل سکتا ہے، لیکن حضور جس مقام پہ ہوں گے وہ کسی کو بھی نہیں ملنا، وہ ایک ہی مقام اللہ نے بنایا الوسیلہ۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا کرے گا میری شفاعت قیامت والے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، وہ والی دعا، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ 5 وسیلے ہیں جو یعنی جن وسیلوں کو کتاب و سنت جانتے ہیں، آپ والے وسیلوں کو کتاب و سنت نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ باقی ایک چھٹا وسیلہ ہے کسی شخصیت کی وجاہت کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا، زندگی تک تو ٹھیک ہے، وہ سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابن ماجہ کی یہ ایک ایسی یونیک حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، جس کو امام ابن ماجہ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ یہ صحیح سند سے ہے، حدیث صحیح ہے۔ وہ ایک نابینا صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، اسی کے انہوں نے پورا لیکچر دیا تھا، وسیلے کے نام پہ دھوکا، بھی وسیلے کو ہم مانتے ہیں، یا رسول اللہ دعا کریں میری بینائی آ جائے۔ آپ نے فرمایا صبر کر لو تو جنت ہے۔ ان کا نہیں، یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے، جنت لب بھی جانی ہے، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ ان کے لیے تو خیر جینون تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ وضو کرو، وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور کہا دعا پڑھو۔ اس دعا میں الفاظ تھے، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں، میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اچھا، اس میں تو مانگے ہی اللہ سے ہے، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ وسیلہ شخصی ہے جو حضور سامنے موجود تھے، جو حضرت عمر کا فرمان ہے 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری کہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، انا کنا نتوسل الیک بنبینا، ہم اپنے نبی سے دعائیں کرواتے تھے۔ یہ آخری الفاظ کھا جاتے ہیں جو وہ صحابی کہتا ہے کہ اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول کر۔ یہ پہلے پڑھتے ہیں، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے۔ آگے بھی پڑھو نا، آگے نہیں پڑھنا، کیونکہ آگے پھر ان کے عقیدے کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ البتہ اس کا ایک طریق جو ہے سنن تبرانی المعجم الکبیر تبرانی میں موجود ہے، جس کو امام تبرانی صحیح مانتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا شروع سے موقف اس حوالے سے لینیٹ ہے۔ میرے خلاف بعض بریلویوں نے کلپ چڑھائے کہ یہ وسیلے کے معاملے میں پلٹی کھا گیا۔ نہیں سر، میرا آپ 2012 کا لیکچر وسیلے والا دیکھیں، آج 2021 چل رہا ہے ستمبر، میں نے اس وقت بھی نبی علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو بدعت نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا اس سے بچنے میں عافیت ہے، اور جو پیش کرتے ہیں ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ امام تبرانی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کا اگلا ورژن جو ابن ماجہ اور ترمذی والا ہے نا، کہ یہ اس حدیث کے راوی جو عثمان بن حنیف ہیں، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر ایک کوئی اس طریقے سے شخص تھا ضرورت مند، وہ حضرت عثمان کے پاس گیا، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایک دعا تعلیم کرتا ہوں، جو میرے سامنے کی یہ دعا ہے، وہ نابینا صحابی والی۔ تو وہ دعا اس نے کی تو اس کی وہ حاجت پوری ہو گئی حضرت عثمان کے دور میں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ والا پورشن جو ہے بتا رہا ہے کہ ہم آج بھی حضور کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ سر کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس میں آپ یہی کہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما۔ کریں یا رسول اللہ مدد نہیں اس میں ثابت ہوگا، اغثنی یا رسول اللہ نہیں ثابت ہوگا اگر آپ نے اس کا کچھ کرنا بھی ہے۔ یہ توسل اور وسیلہ ہی ہوگا، استعانت اور استمداد نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کو لے کے بھی چلے۔ لیکن آپ یہاں تو رکے ہی نہیں، آپ تو بابوں بزرگوں تک پہنچ گئے ہیں، ان تک کہ جو آپ کے چندوں کے محتاج تھے، آپ نے ان کے وسیلے ڈالنے شروع کر دیے ہیں، آپ نے تو ہر حد پھلانگ دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ میری ویڈیو دیکھیں مسئلہ 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام۔